تو میرے عزیزو، یہ تو بہت خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مال دے اور پھر خرچ کرنے کی توفیق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر رش کیا جا سکتا ہے اور تمنا کی جا سکتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ دو قسم کے لوگ، فرمایا ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو اور صبح اور شام وہ رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اس کی راتیں قرآن کی تلاوت سے زندہ ہوتی ہوں۔ ایک تو وہ خوش نصیب ہے کہ تمنا کی جا سکتی اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور پھر ادھر اور ادھر دائیں اور بائیں خوب خرچ کرنے والا ہو اللہ کے لیے، فرمایا یہ شخص بھی ایسا ہے، تمنا کی جا سکتی اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دیتا۔ تو اس مال کو پاکیزہ اور بہت بڑا آخرت کا سرمایہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج بخل نے دلوں میں ڈیرے ڈال دیے، رسم و رواج پہ اسراف ہے، لغویات پہ اسراف ہے، رسم و رواج پہ اسراف ہے، شادی بیاہ پہ گندگیاں ہیں، ایک ایک جوڑے کے لیے لاکھوں روپے، نیا سے نیا فیشن، نئی سے نئی نئی شکلیں۔ الامان والحفیظ، یہ مسلمانوں کی زندگیاں نہیں تھی بھائی۔ اللہ کا نبی، کائنات کا سچا رسول ان ضروریات کے لیے تو پیسہ نہیں خرچ کیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے اعظم النکاح برکتن ایسرها مؤونتن، نکاح وہ برکت والا ہے جس میں لڑکی اور لڑکے والوں پر بہت کم خرچ اور بوجھ ہو، بہت کم خرچ، سادہ سی شادی۔ اللہ کے نبی کا نکاح ہوا، سفر میں جا رہے، دسترخوان پھیلایا، فرمایا یہ میرے پاس کھانا موجود ہے، آج میرا ولیمہ ہے، آج میرا ولیمہ ہے۔ امت کو سبق دیا، اپنی دولت اس پہ ضائع مت کرو، اس سے تو معاشرے میں بربادی آتی ہے، تباہی آتی ہے۔ یہ جو رسم و رواج پہ دولت خرچ ہو رہی ہے ایک تماشا ہے۔ ایک ولیمہ تھا، ایک ولیمہ تھا، ایک نکاح تھا، وہ بھی ولیمہ تماشے والا نہیں کہ دولت مندوں کو بلایا جائے، غریبوں کو دھتکارا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں پیٹ بھروں کو بلایا جائے، بھوکوں کو روکا جائے، فرمایا بدترین ولیمہ۔ لیکن نمائش، اب تو ہر چیز میں نمائش، دولت کا ضیاع ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، لیکن کہیں ضرورت پڑ جائے، اللہ کے راستے کی بات آ جائے، وہاں یہ سب سے بڑا بخیل ہے، وہاں یہ سب سے بڑا کنجوس ہے۔ نمائش کری لاکھوں، رسم و رواج پہ لاکھوں، شادی بیاہ پہ لاکھوں کروڑوں، اور اللہ کے راستے پہ بخیل، کسی ضرورت مند کے لیے اس کے پاس گنجائش نہیں۔ میرے عزیزو، مسلمانوں کی زندگیاں نہیں ہیں، رسم و رواج پہ لگائیں گے، مال بھی ضائع ہوگا، وبال بھی ہوگا، کل قیامت میں بعد پرس بھی ہوگی۔ من این انفقت، من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ایک ایک پائی کی پوچھ ہوگی، خرچ کہاں کیا اسے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ آتا ہے، ایک فقیر آیا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ آپ تنبیہ کر رہے کہ اس چراغ کی جلنے کی ضرورت نہیں، کیوں جل رہا ہے؟ تو وہ دروازہ کھٹکھٹا کے کہنے لگا غلطی ہو گئی، اس دروازے پہ آ گئے، یہاں تو ایک چراغ کا مسئلہ چل رہا ہے، اس نے مجھے کیا دینا۔ جب آپ باہر آئے، اس کی ضرورت دیکھی تو 500 اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اسے حیرت ہوئی، کہا میں نے تو کچھ اور سنا تھا، میں تو بڑا مایوس ہو گیا تھا۔ فرمایا بھائی جس بارے میں تنبیہ کر رہا تھا، مجھے ڈر تھا کہیں اللہ مجھ سے باز پرس نہ کر لے، اور یہ معاملہ یہ کہ اس کا حساب اللہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں وہ سخی ہوا کرتے تھے، اور اپنے معاملات میں اور اپنی ضروریات میں اور اپنی خواہشات میں پھونک پھونک کے استعمال کرتے، اپنی خواہشات میں پھونک پھونک کے استعمال کرتے، اللہ کے لیے سخی ہوا کرتے۔ اور یہاں تو گناہوں میں دولت خرچ ہو چکی ہے، رسم و رواج میں خرچ ہوتی ہے،
جس نے کسی بد رسم کی بنیاد رکھی، جس نے کسی بد رسم کی بنیاد رکھی، قیامت تک جو اس بد رسم کو کرتے رہیں گے ان سب کا وبال اسے ملے گا جس نے بنیاد رکھی۔ دیکھ لیں ہماری شادیاں کیسی، دیکھ لیں ہم نے کیسے کیسے نئے نئے رسم و رواج کی بنیاد رکھی۔ جس نے بد رسم کی بنیاد رکھی، قیامت تک جو اس کی نقل کرتے رہیں گے سب کا وبال اسے ملے گا۔ تو میرے عزیزو، بدترین بخل ہے اللہ کا حق ادا نہ ہو، مخلوق خدا کا مال سے حق ادا نہ کیا جائے۔ بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑی اپنی سعادت سمجھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور خصوصاً میرے عزیزو زکوٰۃ کا فریضہ اس کا بہت اہتمام۔